جب حضرت علی شیر خدا کو بھوک لگتی تھی بہت زیادہ، تب آپ کیا کرتے تھے؟ جب حضرت علی شیر خدا کو بھوک لگتی تھی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھوک پیاس کہ جو آپ نے برداشت کی، صبر کیا، ان کی وہ بات یاد کر کے آپ بھی صبر کر لیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ بھائی نے بالکل صحیح فرمایا۔ جب علی شیر خدا کو بھوک لگتی تھی نا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کو آپ یاد کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر میں نے پتھروں کو دیکھا ہے تو مجھے کیا ہے صبر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ کون سے ایسے لفظ ہیں جن کو انسان اگر پڑھ کے تیل پہ دم کر دے اور سر میں لگا لے تو انسان کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن سر کے بال کبھی گر نہیں سکتے انسان کے؟ تو وہ چیز ہے یا اللہ یا وارو باریو۔ دوستو، جس کے سر کے بال گر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ خطرہ ہے گر جائیں گے، تو 313 مرتبہ یا اللہ یا باریو پڑھے اور سرسوں کے تیل پر دم کرے، پھر وہ سر میں اپنے لگائے، انشاءاللہ تعالی سر کے بال گرنا بند ہو جائیں گے، اور جس کے گر چکے ہیں اس کے انشاءاللہ نکل بھی آئیں گے، کیونکہ یہ کمال تیل کا نہیں ہوگا، یہ کمال اللہ کے نام کا ہوگا، نسبت کا ہے، ہاں اس کی نسبت کے نام کا یہ کمال ہوگا۔ تو دوستو، جس کو اور یہ پریشانی ہے تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں بھائی، اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اس پریشانی سے بچے بھی رہیں گے وہ۔ ٹھیک ہے بھائی، نام کیا ہوا آپ کا؟ شعیب خان۔ شعیب خان، ماشاءاللہ۔ خان صاحب، ایک سوال آپ سے کرتے ہیں کہ وہ کون سا کام ہے جو رات کو سونے سے پہلے ہر مسلمان کو کر لینا چاہیے؟ توبہ۔ کیا پتہ مطلب صبح کو آنکھ کھلے نہ کھلے، بھائی موت کا بھروسہ تھوڑی کب آ جائے، تو توبہ کر لینا چاہیے۔ جو بندہ توبہ کر کے سوتا ہے نا اور اس کا اگر اسی میں انتقال ہو جائے تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، اور اللہ رب العزت پھر کیا ہے بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ سونے سے پہلے ضرور توبہ کر لیا کرے۔ ٹھیک ہے، سوال کرتا ہوں، ایسے کون سے لفظ ہیں جس کو انسان اگر پڑھ لے تو اس کو خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے؟ درود شریف۔ درود شریف نا، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ دوستو، درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ آقا کو ہم خواب میں دیدار کر لیں، انہیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ تو علماء کرام اس میں لکھتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ آقا کا دیدار کر لے، نماز کی پابندی کے ساتھ کثرت سے درود پاک پڑھے، انشاءاللہ رات کو سویا درود پاک پڑھ کر خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اس کو ہو ہی جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ بندہ حرام سے بچا رہے بس۔ ٹھیک ہے بھائی، التمش آپ سے سوال ہم کرتے ہیں، جب انسان کی روح کو نکالا جاتا ہے تو روح انسان کے جسم کی کتنی ہڈیوں سے نکالی جاتی ہے؟ روح انسان کی ہم نے سنا ہے کہ 40 ہڈیوں سے نکالی جاتی ہے۔ 40 ہڈیوں سے۔ دیکھیے دوستو، طبیبوں کا، بڑے بڑے حکیموں کا، ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ انسان کے جسم میں 40 ایسی ہڈیاں ہیں کہ جن سے اگر روح نکلی تو انسان پھر ڈیڈ ہو جاتا ہے، یعنی مردہ ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صاحب انسان کی کسی ایک ہڈی سے روح نہیں نکالی جاتی ہے، 40 ہڈیوں سے روح کو کیا ہے کھینچا جاتا ہے۔ اور پھر موت کا کیا منظر ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ تو پھر اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یا پھر جس کی روح نکل رہی وہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ہمیں نیک کام کرنا چاہیے، اچھے عمل کرنا چاہیے، تاکہ روح ہماری آسانی کے ساتھ میں ہمارے جسم سے جدا ہو جائے۔ دوستو، جتنا ہو سکے پاور آف اسلام کو آپ لوگ ضرور فالو کریں۔ ٹھیک ہے، نام کیا ہے آپ کا؟ محمد اکرام۔ محمد اکرام بھائی، سوال ہے آپ کے لیے کہ وہ کون سی ایسی نماز ہے جس کو بندہ اگر پڑھ لیتا ہے، ان فرض نمازوں کے علاوہ ہے وہ، جس کو بندہ اگر پڑھ لیتا ہے تو وہ نماز ہر ناممکن کام کو بھی ممکن بنا دیتی ہے؟ تہجد کی نماز۔ نماز تہجد ایسی نماز جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نماز تہجد کم سے کم بندے کو کم سے کم روز پڑھے، یا پھر ہفتے میں ایک بار پڑھ لے، یا سال میں ایک بار پڑھ لے، تو کم سے کم زندگی میں ایک بار تو پڑھنا چاہیے۔ اور نماز تہجد ایک ایسی نماز ہے جو بندہ اگر پڑھتا ہے تو ناممکن کام کو بھی یہ ممکن بنا دیتی ہے۔ اور تہجد کی نماز ایسی نماز ہے جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روز پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں چاہیے کم سے کم ہم زندگی میں ایک بار تو اس کو ضرور پڑھ لیں ہم اور آپ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وہ کون سے 3 جانور ہیں جو انسان کے گھر میں اگر آ جائیں تو اللہ رب العزت مطلب دولت کی بارش فرما دیتا ہے ان لوگوں گھروں کے اندر؟ وہ بلی ہو گئی، بلی ایک، ٹھیک ہے، چڑیا ہو گئی، چڑیا، مکھی ہو گئی۔ مکھی کون سی والی؟ مدھو مکھی۔ مدھو مکھی، ہاں۔ دوستو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جن لوگ گھروں کے اندر چڑیاں رہتی ہیں، اپنے گھر گھونسلے بنا لیتی ہیں یا آتی جاتی ہیں، اور جن لوگوں کے گھروں میں شہد کی مکھیاں وغیرہ آتی ہیں، اور جن لوگ گھروں کے اندر بلیاں رہتی ہیں، تو یہ 3 جانور ایسے جانور ہیں جن کے گھروں میں رہنے سے کیا ہے گھر میں پیسہ آتا ہے، امیری آتی ہے، رزق میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ان 3 جانوروں کو گھر سے کہیں بھی انسان کو نہ مارنا چاہیے اور نہ ہی بھگانا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی۔
भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर। समीर भाई, एक सवाल आपसे करते हैं, पानी पीते वक्त उसी बर्तन में सांस लेना कैसा है? पानी पीते वक्त बर्तन में सांस लेना यह गलत है, इससे बीमारी वगैरह लगती हैं। बीमारी लगती है ना? जी जी। दोस्तों अगर आप, इसीलिए भाई 3 सांसों पानी पीना सुंदर रखा गया है, ठीक है। पानी में आप अगर सांस लोगे पानी पीते पीते बर्तन में, तो उससे बैक्टीरिया आपके मुंह के जो है वो पानी के अंदर जाएंगे, उससे बीमारी बढ़ेंगी। इसलिए मना फरमाया गया है कि कम से कम 3 सांसों पानी पियो, और जिस बर्तन पानी आप पी रहे हो उसमें पानी पीते पीते सांस कभी नहीं लेना चाहिए, ठीक है भाई। आज के वक्त में मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ आम हो गई हैं, और मियाँ बीवी आपस में लड़ने को बड़ा हल्का समझते हैं, लेकिन अगर मियाँ बीवी घर में लड़ते हैं तो फिर घर में कौन सी मुसीबतें आती हैं? असल में घर में लड़ने से सबसे बेहतर पहली चीज़ तो ये कि मियाँ बीवी अगर आपस में लड़ाई करते हैं तो उससे घर का माहौल ख़राब होता है, और जिसका असर बच्चों पे बहुत ज़्यादा बुरा पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये कि लड़ाई की वजह से अल्लाह के तमाम फरिश्ते उन पर लानत भेजते हैं, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। परहेज़ करना चाहिए। और फिर दूसरी बात, शैतान बहुत ज़्यादा खुश भी होता है, क्योंकि शैतान का मेन हथियार है औरत। और जब मियाँ बीवी लड़ते हैं तो शैतान कहता है कि मेरे मन की मुराद पूरी हो गई है, और अल्लाह के फरिश्ते लानत भेजता है। आपने सही फरमाया। तो मियाँ बीवी को चाहिए कि मतलब छोटी छोटी बातें हो जाए तो बैठ के उस पर मतलब आपस में मतलब बातचीत कर लें, लेकिन लड़ाई घर में नहीं लड़ना चाहिए, इससे माहौल ख़राब होता है, बच्चों पर बहुत ज़्यादा इसका असर ही पड़ता है, ठीक है। सवाल आपसे हमारा ये है कि हम सब नाखून काटते हैं, हम और आप, ठीक है जी। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नाखून काटते थे उससे पहले नाखूनों के साथ वो करते क्या थे? तो क्या हमें करना चाहिए नाखून काटने से पहले? हज़रत नाखून काटने से पहले नाखूनों को पानी में भिगो लेना चाहिए, उसके बाद नाखून काटना चाहिए। भिगो लेना चाहिए। नाखून काटने से पहले नाखून भिगोना हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो आका इरशाद फरमाते हैं तुम नाखून काटने से पहले नाखूनों को भिगो लिया करो। इससे फ़ायदा ये होगा, कीटाणु होंगे वो भी निकल कर भाग जाएंगे, और फिर नाखून जो है मुलायम हो जाएंगे और काटने में आसानी होगी। इससे तुम्हारी उंगली कटने का खतरा भी नहीं होगा। तो कितनी रात पोशीदा सुन्नतों के अंदर, ठीक है भाई।